أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں وقف ہیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس نے میرے اور آپ کے لیے معرفت کی تمام راہیں استوار کر دی ہیں، اور اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان راہوں کی نشاندہی کریں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ خدا کا لطف بر لطف ہے کہ اس نے قرآن کو ہمارے لیے راہ نجات، راہ حل قرار دیا ہے، اور شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ جس نے صدیوں کا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت کو نوازا ہے اور ہمیں ان کے ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ آج بہت بابرکت دن، روز سعید کا دن ہے، 15 رمضان، اور آج کے دن پہ میں اپنی جانب سے اور النور چینل کی جانب سے تمام عالم اسلام کو تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں۔ یہ وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ بہت خوش ہیں، اور سنت رسول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں آج کے دن کو خوشی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے۔ اور اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ام الفضل گھبرائی ہوئی پریشانی کے عالم میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ، میں نے ایک خوف زدہ، ایک وحشت زدہ خواب دیکھا ہے، اور میں بہت پریشان ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ وحشت زدہ خواب نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسرت زدہ خواب ہے، یہ تو خوشی کی بشارت ہے۔ بہت جلد میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو خدا ایک بیٹا نوازے گا، اور وہ تمہاری گود میں پرورش پائے گا، اور وہ بالکل میرے جسم کا جزو ہوگا، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا۔ اور یہ محاورہ تو نہیں کہا، حقیقتاً وہ شان رسالت میں، انداز رسالت میں اس کا حلم، اس کا علم، اس کا زہد، اس کی بردباری، اس کی شجاعت، اس کی شخصیت کی ایک ایک چیز مجھ سے مماثلت رکھتی ہوگی۔ وہ حقیقتاً میرا ٹکڑا ہوگا۔ اور ایسا ہے کہ جب یہ شہزادہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں آتا ہے تو اس شان کے ساتھ آتا ہے، اس منزلت، اس فضیلت کے ساتھ آتا ہے کہ ایسی منزلت کائنات میں کسی اور کو نہیں میسر آئی ہے۔ یہ وہ پہلے معصوم ہیں کہ جن کی والدہ بھی معصوم ہیں، جن کے والد بھی معصوم ہیں۔ یہ شہزادہ دوہری عصمت لے کر اس دنیا میں آیا ہے، بلکہ عصمت مطلقہ کی سند لے کر آیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جیسے ہی اس شہزادے کو ایک رنگین کپڑے میں، ایک زرد کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو رسول اللہ کے چہرے کے تاثرات سے ام الفضل پہچان جاتی ہیں کہ رسول اللہ کو یہ انداز کچھ پسند نہیں آیا۔ وہ بی بی جناب امام حسن علیہ السلام کو زرد کی بجائے ایک سفید کپڑے میں لپیٹتی ہیں اور پھر رسول اللہ کی گود میں دیتی ہیں۔ رسول اللہ بہت خوش ہیں۔ سورہ کوثر کی تفسیر آج رسول اللہ کے ہاتھ پہ موجود ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ جو رنگ کا بدلنا ہے، جو کپڑے کے رنگ کا بدلنا ہے، اس کی مصلحت یہی ہے کہ جب بھی معصوم اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کبھی بھی دنیا کے رنگ میں نہیں رنگا جاتا، بلکہ وہ دنیا کو اپنے رنگ میں ڈھالتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، فَصَدْقُ اللَّهِ، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور ہم امام کے ماننے والوں کی یہی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے رنگ میں نہ رنگیں اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، بلکہ دنیا کو عصمت و طہارت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب نام رکھنے کا مرحلہ آتا ہے تو جبرائیل امین نازل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ وہ شخصیات ہیں جو نام کے معاملے میں بھی دنیا پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ ان کے نام بھی وہیں سے آتے ہیں جہاں سے ان شخصیات کو پروردگار نے چن کر میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے زمین پر اتارا ہے۔ نام رکھا گیا تو جبرائیل امین نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، خدا کہتا ہے کہ جو منزلت علی کو آپ سے ہے وہی منزلت ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو جو ہارون کے بڑے بیٹے کا نام رکھا گیا تھا وہی اس بچے کا نام رکھا جائے گا، یعنی شبر۔ اب شبر عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جسے عربی میں ترجمہ کیا جائے تو لفظ حسن سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیے تھوڑی سی اگر دقت کی جائے اس معاملے پر تو لفظ حسن عربی لغت میں پہلے سے موجود تھا،
یہ کوئی نیا نام نہیں تھا، لیکن یہ لفظ حسن ہمیشہ اس میں صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، ایڈجیکٹو کے طور پر. کبھی بھی اس لفظ کو پراپر ناؤن کے طور پر، نام کے طور پر نہیں رکھا گیا. آپ دیکھیے نام حسن نے فلسفہ غیبت کو کتنی خوبصورتی سے سمجھایا ہے کہ اگر خدا کسی مصلحت کے طور پر سامنے کی چیز کو بھی چھپانا چاہے جب کہ اس سے فائدہ لیا جا رہا ہو، اسے استعمال کیا جا رہا ہو، تو خدا اس پر پردہ ڈال سکتا ہے. لفظ حسن عربوں کی لغت میں موجود ہے، وہ اسے استعمال بھی کر رہے ہیں اس میں صفت کے طور پر، لیکن کبھی بھی کسی نے اس لفظ حسن کو نام کے طور پر نہیں رکھا. یہ لفظ سب سے پہلے اس شہزادے کے حصے میں آیا ہے. اور اگر آپ دیکھیے امام کی شان، ان کی منزلت، ان کی فضائل، تو انہیں آسانی سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا حصہ ہے پنجتن پاک کے ساتھ فضیلت کا حصہ، جس کے لیے قرآن مجید میں سورہ دہر ہے، سورہ کوثر ہے، آیت مودت ہے، آیت تطہیر ہے، آیت مباہلہ ہے. دوسری جو منزلت کی جگہ ہے امام کے لیے، وہ ہے ان کے بھائی کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، جو فضیلت مشترک طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. اور وہ حدیث جو تمام مکاتب فکر میں یکساں صحت کے ساتھ مستند قرار دی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. اور کبھی رسول اللہ مسجد نبوی میں مجمع عام میں صحابیوں کے سامنے بے انتہا محبت سے، بے انتہا بوسے دے رہے ہیں اپنے نواسوں کو، کبھی اپنے شانوں کو سواری کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اور جو امام کی شخصیت کا تیسرا گوشہ ہے جو منفردیت پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ امام کی شخصیت کے وہ منفرد، وہ شخصی پہلو کون سے ہیں. اس میں اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں تو ائمہ طہار علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کا علم ایسا ہے کہ جب بادشاہ روم نے اونٹ جو ہیں وہ مال غنیمت سے، مال زکوٰۃ سے بھرے ہوئے شہر مدینہ میں بھیجے تھے، اور شرط یہ رکھی تھی کہ جو ان 6 سوالوں کے جواب دے دے گا انہیں یہ اونٹ دے دیے جائیں گے. تو ان 6 سوالوں کے جواب مدینہ کے بہت سے لوگوں سے ہوتے ہوئے امام حسن تک پہنچے تھے. امام حسن نے ان کے جواب دیے تھے. اور پھر ایک واقعہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جب جناب خضر اپنے کچھ سوالوں کی تشنگی لے کر رسول اللہ کی ذات اقدس میں آتے ہیں، تو وہ سوالوں کے جواب بھی امام حسن نے دیے ہیں. اس کے بعد امام کا ایک لقب ہے کریم اہل بیت. اہل بیت سب کے سب کریم ہیں، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اہل بیت میں سب سے زیادہ کریم ہیں. عربوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر ایک الاؤ روشن کر دیا کرتے تھے، اور اس الاؤ سے اٹھنے والے دھوئیں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر کھانا موجود ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت آ کر اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی بھوک کے مطابق وہاں سے کھانا کھا سکتا ہے. اور امام حسن کا دسترخوان جو آج تک ہمارے ہاں رائج ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ امام حسن کا دسترخوان 24 گھنٹے صبح شام کھلا رہتا تھا. یہ اس قدر کریم ہے کہ نہ جانے کون کس وقت امام کا دروازہ کھٹکھٹا دے، لیکن یہ دروازہ ہمیشہ سائلوں کے لیے کھلا رہتا تھا. پھر امام کی اگر شجاعت دیکھی جائے تو امام کی ذات میں، اس ذات اقدس میں، اس خوبصورت پیکر میں، اس روشن پیکر میں معجزہ کراریت جلوہ نما ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم جناب غازی عباس علمدار کے بارے میں تذکرہ سنتے ہیں کہ وہ کتنے شجاع تھے. تو ان کے استاد ہیں امام حسن. شمشیر زنی کا فن جناب عباس نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے سیکھا ہے. اور اگر آپ دیکھیے جنگ صفین کا معاملہ، تو جنگ صفین میں اکیلے امام حسن نے حملہ کر کے پانی پہ سے قبضہ چھڑوایا تھا. اور تینوں جنگوں میں، نہروان میں، جمل میں، صفین میں، امام آگے آگے تھے، پیش پیش تھے. امام کو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امام کے لیے، حسین الوجد، یعنی سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ حسین. روایات میں موجود ہے کہ جب امام اپنے گھر سے نکلتے تھے تو گھر کے باہر امام کی زیارت کرنے والوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو جایا کرتا تھا. حتیٰ کہ جب آپ کی شہادت کی خبر جہاں جہاں تک پہنچائی جا سکتی تھی، پہنچ سکتی تھی،
بہت سے لوگ آپ کے جنازے پر اس لیے شریک ہوئے تھے کہ وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، اور یہ فقرہ روایات میں موجود ہے کہ آج زیبا ترین چہرہ زیر خاک چلا گیا ہے۔ امام کا حلم، امام کی بردباری۔ ایک بار امام بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنے لگا، گستاخی کرنے لگا۔ آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا۔ غلام نے کہا کہ آپ اسے جواب کیوں نہیں دیتے، آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں، یہ آپ کی شان میں کیسی گستاخی کر رہا ہے؟ امام نے کہا کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی بانٹتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ یہ دے رہا ہے، میرے پاس جو ہے میں وہ دے رہا ہوں۔ ہم ماننے والوں کے لیے بڑا نکتہ سخت بھی ہے اور قابل غور بھی ہے، فوڈ فور تھاٹ بھی ہے ہمارے لیے۔ آپ دیکھیے کہ امام کی ذات پہ کچھ اعتراضات کیے گئے ہیں۔ امام کی بظاہر جو منصب امامت پہ فائز ہوئے ہیں وہ بظاہر 1.5 سے 2 سال کا عرصہ ہے، لیکن اس 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں اندرونی اور بیرونی اس قدر سازشیں امام نے جھیلی ہیں کہ ہمارے پاس قول معصوم موجود ہے کہ امام حسن کی موت اور ان کی زندگی دونوں بہت سخت گزرے ہیں۔ کیسے کہ جب امام، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ امام پہاڑ کے مقابلے میں، پہاڑ کے برابر جنگ کی نیت سے امیر شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں جا کے صلح ہو جاتی ہے، صلح کر لی جاتی ہے، اور وہ شخصیت جو اتنا لشکر لے کر آیا ہے، تو یہ صلح کیوں کی گئی؟ تو صلح حسن کو پڑھنے سے پہلے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ اگر شرائط صلح کو دیکھا جائے تو صلح حسن کی وجہ بہت واضح ہو جائے گی۔ اقتدار کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، کرسی کے نشے میں امام کی گورنروں کو پیسے کا لالچ دے کر، دنیا کی چاہ و حشم کا لالچ دے کر خریدا جا چکا تھا۔ اگر آپ ان کی شرائط دیکھیں تو بہت واضح ہو جائے گا کہ صلح حسن کی وجہ کیا تھی۔ اب دیکھیے، پہلی اس کی شرط یہ تھی کہ امیر شام جو ہے وہ کتاب خدا اور سنت رسول کے مطابق اپنی حکومت کو چلائے گا، اور یہ ایسی تاریخ لکھی گئی ہے کہ کتاب خدا کے مطابق کیسی حکومت چلائی گئی کہ تاریخ خود شرمسار ہے۔ پھر ایک شرط تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، جبکہ امیر شام نے اپنی موت سے 4 سال پہلے اپنے بیٹے یزید کو زبردستی خلیفہ نامزد کروا دیا تھا۔ ایک شرط اس میں لکھی گئی تھی کہ ممبروں سے امام علی علیہ السلام کی شان میں شب و ستم نہیں کیا جائے گا، جو کہ بعد میں بھی جاری رہا۔ پھر ایک شرط رکھی گئی تھی کہ جو امام کے ماننے والے ہیں انہیں صلح کے بعد کسی قسم کی ان کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، اور اس انتقامی کارروائی سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر ایک شرط رکھی گئی تھی کہ جتنا بھی کوفے کا بیت المال ہے وہ یہ اپنے ساتھ شام نہیں لے کر جائے گا، لیکن جب حکومت سیٹل ہو گئی تو کیسا مال کا غصب کیا گیا، لوگوں کی تجوریوں کو کیسے خالی کیا گیا، بیت المال کے نام پہ لوگوں کا پیسے کو کیسے چھینا گیا، اس کی ایک لمبی تاریخ موجود ہے۔ اور اگر آپ پھر دیکھیں تو ایک شرط جو بظاہر کہا جاتا ہے کہ پوری ہو گئی، کہ وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اہل بیت کا حق ہے، خمس کے طور پر، خمس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اہل بیت کے لیے بھیجا جائے گا۔ تو یہ وہ واحد شرط ہے جو پوری کی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ امیر شام نے وظیفہ رکھا ہوا تھا امام حسن کا، تو وہ وظیفہ امیر شام نے نہیں رکھا ہوا تھا بلکہ وہ وظیفہ پروردگار نے رکھا ہوا تھا۔ تو اگر میں ساری گفتگو کو سمیٹوں تو امیر شام کی فسطائیت کا پردہ چاک کرنے کے لیے امام حسن نے سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے صلح حسن کی، جیسے رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کی تھی، اور قرآن نے اس صلح کو فتح مبین کہا تھا۔ کیونکہ اس صلح کے بعد مشرکین کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا تھا۔ بالکل اسی طرح صلح حسن کے بعد جو بھی چھپی ہوئی چیزیں تھیں، پردے چاک ہو گئے تھے، معاملات ساری دنیا کے سامنے آ گئے تھے، اور اس صلح حسن کا جو انجام ہے وہ کربلا کی صورت میں دنیا کے سامنے آ گیا تھا، جس سے تاریخ آج تک شرمسار ہے۔ جو کربلا کی تاریخ کی ابتدا ہے وہ دراصل صلح حسن ہے، اور میری
دعا ہے کہ اے خدایا ہم سب کے ظرف کو، ہمت کو، طاقت کو اتنا بلند کر کے ہم اپنے امام پر یقین اور بھروسہ رکھ سکیں، اور اس بات پہ پورا اعتماد رکھیں کہ امام نے جو بھی امام کا قول اور فعل ہوتا ہے وہ سب کا سب مشیت الہی کے عین مطابق ہوتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔